اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مستی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ دجال کے فتنے اور قیامت کے نشانیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں ہی صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو ہر شخص کو اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگوں، اے اللہ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسے کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر دو ٹکڑے کروا دے گا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بیٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا